صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نمازوں کو ضائع کیا جائے گا، نمازیں ضائع کی جائے گی۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں نماز ضائع کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ آپ دیکھ لیں غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا اسے ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ٹرین چھوٹنے کا خوف ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی، اور نماز چھوٹنے کے خوف سے اللہ اکبر کیا کبھی ہم بیدار رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہماری نیند نہیں کھلتی، نیند نہیں کھلتی۔ صبح کو سفر درکار ہے تو 4 بجے سے آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن نماز فجر کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اس لیے کہ اے مسلمان، آخر تو اپنے آپ کو سینہ تان کر مسلمان کہتا ہے جس کے نزدیک ٹرین کے سفر سے زیادہ نماز کی اہمیت نہ ہو، آخر اس مسلمان کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نمازیں ضائع کی جائے گی ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگ سرے سے نماز پڑھیں گے ہی نہیں۔ آج لوگ مرثیہ خواہ ہیں، اخبارات کی بڑی بڑی سرخیوں کے اندر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی داستانیں لکھ کر کے آتی ہیں۔ لوگ سینہ پکڑ کر کے نیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تباہی کی داستان ہر دن کیوں سنائی دیتی ہے۔ سنو سنو، اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسجدیں تعمیر کی جائے گی اور مسجدوں کو ویران کر دیا جائے گا تو رات کی تاریکی میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا دور کے گھروں کو ویران کر دے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قوم کی بربادی کی دعا اللہ کا گھر کر رہا ہو وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی آبادی کے لیے آخر کون سا جتن کیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، نمازیں ضائع کی جائے گی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ارکان نماز مسلمانوں کو یاد نہ ہوں گے، بلکہ اسی حدیث میں امام محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی جگہ پر 50 لوگ نماز پڑھیں گے تو 50 کے 50 لوگوں کی نماز رد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ارکان نماز پتہ نہیں۔ آج ایک تحریک چلی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ حدیث کی سراسر خلاف ہے کہ کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ اسلام پہ بہتان ہے۔ کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے، اگر کیسے بھی پڑھوانا ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو آئیڈیل بنا کر کے کیوں بھیجا جاتا؟ کیسے بھی نہیں چلے گی، آقا سے کہلوا دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے بھی نہیں چلے گی۔ آقا فرماتے ہیں جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو تب تمہاری نماز قبول ہوگی۔ یہ کون سی نماز ہے جس میں سینہ اتنا کھلا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے آیا ہے یا گنڈا گردی کرنے آیا ہے، جس میں آستینیں چڑھی ہوئی ہو، جس میں پائچے چڑھے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر، ان عبادت کرنے والوں کی عبادت بھی تو دیکھو۔ ہم کیسی بھی نماز کے قائل نہیں ہیں کیونکہ گونگے بہرے خدا کی دربار میں ہم نہیں جاتے، ہم اس خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو سمیع و بصیر بھی ہے، اور صرف سمیع و بصیر نہیں علیم بذات الصدور بھی ہے۔ وہ صرف سنتا اور جانتا نہیں بلکہ وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے تو نماز پڑھنے والوں نے کیسے نماز پڑھی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو امام الائمہ ہے، بیمار کربلا، سجد سید سجاد، زین العباد سرکار امام پاک جب وضو کرتے ایسا لگتا پورا وجود کسی نے خون نچوڑ لیا ہو، پورا چہرہ پیلا پڑ جاتا، وجود پیلا پڑ جاتا۔ لوگوں نے پوچھا امام جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ کیسے پیلا پڑ جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا۔ امام فرماتے تمہیں نہیں پتا میں کس کے دربار میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، دربار کی ہیبت کی وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، میرا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ نمازیں تھی، آج تو حال کیا ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، اور اب تو کیفیت یہ ہے
کہ مسجدوں میں ٹوپی چندے کے پیسے کی رکھی ہوئی تھی یا کوئی ایصال ثواب کے لیے رکھ دیتا ہے، اور ہم مسجد میں جا کے سر پہ ٹوپی ڈال کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ 5000 کا جوتا مسلمان خرید سکتا ہے، نام و نمود کے لیے 5 روپے کی ٹوپی نماز کے لیے نہیں خرید سکتا۔ جس قوم کے نزدیک دین اتنا سستا ہو گیا ہو، دین اتنا حقیر ہو گیا ہو، پھر اس قوم کو عزت کے ساتھ کیسے جلایا جا سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا، خدا کی مرضی کے بغیر لوگوں کی تلواریں کیا کام کر سکتی ہے؟ لیکن مسلمانوں نے اپنے وجود کو خود تباہ کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج نعرے لگتے ہیں ہم پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، دنیا میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے بہت طاقت اور محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے دل پر نظام مصطفیٰ تو قائم کر، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کو اللہ کے قانون کا پابند کر لے۔ اگر ہر مسلمان اپنے دل پر نظام مصطفیٰ قائم کر لے، تم دلوں پر نظام مصطفیٰ قائم کرو گے، زمین پر خود بخود نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنے دل پر نظام مصطفیٰ قائم نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے دل کو اللہ کے قانون کا پابند نہیں کرنا چاہتے۔ آقا فرماتے پہلی بات کہ نمازیں ضائع کی جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے دوسری بات، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائے گی۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، بس غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اس کا اعتبار بھی نہیں ہے، وہ جائز بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن آج ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بھائی کی قسم، تیرے سر کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم،